بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 53 نمبر صحیح بخاری۔ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ وہ مجھ کو خاص اپنے تخت پر بٹھاتے۔ ایک دفعہ کہنے لگے کہ تم میرے پاس مستقل طور پر رہ جاؤ، میں اپنے مال میں سے تمہارا حصہ مقرر کر دوں گا۔ تو میں 2 ماہ تک ان کی خدمت میں رہ گیا۔ پھر کہنے لگے کہ عبدالقیس کا وفد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں یا یہ وفد کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ربیہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا، اس قوم کو یا اس وفد کو نہ ذلیل ہونے والے نہ شرمندہ ہونے والے، یعنی ان کا آنا بہت خوب ہے۔ وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان نظر کے کافروں کا قبیلہ آباد ہے۔ بس آپ ہم کو ایک ایسی قطعی بات بتلا دیجیے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو یہاں نہیں آئے، اور اس پر عمل درآمد کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے آپ سے اپنے برتنوں کے بارے میں ہی پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 قسم کے برتنوں کا استعمال میں لانے سے منع فرمایا۔ ان کو حکم دیا کہ ایک اکیلے خدا پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو کہ اکیلے خدا پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے جو ملے اس کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرنا، اور 4 برتنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ سبز لاکھی مرتبان سے، یعنی سبز لاکھی مرتبان، اور کدو کے بنائے ہوئے برتن تھے، لکڑی کے کھودے ہوئے برتن تھے، اور روغنی برتن سے، اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہیں یہاں نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 54 54 نمبر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل نیتی سے صحیح ہوتے ہیں یا نیتی کے مطابق ان کا بدلہ ملتا ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا۔ بس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی۔ اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے اس میں بڑی سیدھی سی صاف سی بات ہے کہ آدمی دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے، کچھ کام عبادت کے ہوتے ہیں جو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، یعنی ہجرت بھی اگر کرتا ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہو تو وہ اللہ کے لیے کہلائی جائے گی، اور کچھ ہجرت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی روزگار کے لیے دوسرے ملک چلا جاتا ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے وہاں دوسرے ملک چلا جاتا ہے، تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی وہ کام کرے گا، جو بھی عمل کرے گا، اس کی نیت کیا ہے کہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی خاطر کر رہا ہے، یا اپنی دنیاوی زندگی کے لیے کر رہا ہے۔ تو جو اس کی نیت ہوگی ویسے ہی اس کو
صلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 55 نمبر، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے بس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہ ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے اس حدیث کے اندر کہ جب آدمی اپنی فیملی کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے جو لوگ اس کے گھر میں رہتے ہیں یا جن کی کفالت وہ کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے اہل عیال پر خرچ کرتا ہے اور اپنے جو ان کی ضروریات ہے وہ پوری کرتا ہے، تو وہ صرف خرچ نہیں کر رہا بلکہ وہ کام جو کر رہا ہے وہ اس کے لیے صدقہ بنتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔